بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جبکہ آپ اس وقت سخت بیمار تھے، تو میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو، جسم مبارک کو چھوا، مس کیا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، بہت تیز بخار ہے آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، یعنی تم لوگوں میں جو بخار ہوتا ہے، مجھے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے، یعنی 2 بندوں کے برابر تکلیف یا 2 بندوں کے برابر بخار کی شدت میرے اندر ہوتی ہے۔ پھر اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسی لیے ہے کہ آپ کو پھر اجر بھی دوگنا ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ حدیث پاک مزید آگے بھی ہے، لیکن یہاں پہلے ایک وضاحت سماعت فرما لیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت مصائب، سخت تکالیف انبیاء کرام علیہم السلام پر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو اللہ رب العزت کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ سخت آزمائش آتی ہے، سخت تکلیف آتی ہے، سخت پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی تکالیف کے اندر، اپنے مصائب کے اندر، اپنی پریشانیوں کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری پریشانی، ہماری مصیبت، ہمارا غم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مصائب سے کئی درجے کم ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں ان کے اللہ رب العزت کے مقرب ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ اس حدیث مبارکہ کو بھی یاد رکھیں جو چند دن پہلے ہم نے پڑھی، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یقیناً وہ ذوات ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت خیر ہی خیر فرماتا ہے، اور وہی اللہ رب العزت کی زیادہ مقرب شخصیات ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وہی سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیات ہیں۔ اور پھر ان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ اللہ رب العزت کے انتہائی مقرب ہیں، اللہ رب العزت کے انتہائی محبوب ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کی سب سے مقبول شخصیت، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام میں بھی وہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی مصیبت، آنے والے مصائب کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جبکہ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، اور ہم تو اپنا جو ایک آدمی کا بخار ہوتا ہے اس کی شدت بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو 2 آدمیوں کے برابر بخار آیا کرتا۔ تو ہمیں اپنی مصیبتوں
کے وقت، اپنی مشکلات کے وقت، اپنی بیماریوں کے وقت اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمیں جس نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا، جس نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا حکم دیا گیا، اس نبی کے مصائب تو ہم سے بھی کئی بڑھ کر تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب یہ سوچیں گے، یہ سمجھیں گے، تو بالیقین ہماری مصیبت کم ہو جائے گی، ہمارا مصیبت کے اندر صبر کرنا آسان ہو جائے گا، دکھ، تکلیف، پریشانی، غم، بیماری کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی تسلی مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور تسلی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دی، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض وغیرہ کی اذیت پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ یعنی درختوں کے پتے گرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں خزاں کے موسم میں کہ کیسے درخت اپنے پتے گرا رہا ہوتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دے رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، مرض کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے جب اسے کوئی اذیت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے، اس اذیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہ ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہم نے صبر کرنا ہے، مصیبت کے وقت ہم نے ناشکری نہیں کرنی، مصیبت کے وقت ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ اکثر اوقات ہم لوگوں کی زبانوں سے یہ سنتے ہیں کہ ذرا سی مصیبت ان پہ آن پڑتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرنے لگتے ہیں کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، معاذ اللہ، اللہ کو میں ہی ملا تھا، یہ ساری مصیبتوں کے پہاڑ اللہ نے مجھ پر ہی توڑنے تھے۔ حالانکہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں کہ ہماری مصیبت تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصیبت کی شدت سے کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جو بخار بھی آیا کرتا وہ ہم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا، یعنی اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور پھر انعام کتنا بڑا دیا جا رہا ہے عام مسلمان کو کہ مسلمان کو مرض وغیرہ کی جو اذیت پہنچتی ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ اس اذیت کی وجہ سے ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی بھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر غم کے اندر، ہر تکلیف میں رب العزت ہمیں صبر کرنے کی دولت عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکوہ کرنے، شکایت کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں بچائے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم صبر کریں، کیونکہ صبر کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے انعام بھی بڑے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرما رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر برے وقت میں، ہر مشکل وقت میں صبر کر کے یہ سارے مقام، یہ سارے درجات حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔